اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا ظاہر یا باطن اللہم صلی علی محمد۔ اے مہربان ذات، دنیا میں جہاں کہیں کوئی ہمارا مسلمان بہن بھائی دکھوں اور پریشانیوں میں گرا ہوا ہے، اللہ پاک اس کا دکھ درد جلد از جلد دور فرما دیں۔ جب تک وہ اس دور سے گزر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اس تمام وقت کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کر دیں، اس کو توفیق دیں، وہ آپ کی ذات پر توکل کرے، آپ سے مایوس نہ ہو، آپ سے با امید رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یا اللہ، جس کسی بھی مسلمان بہن بھائی کو کوئی بھی نیا یا پرانا، اگلا پچھلا، چھوٹا بڑا کوئی بھی دکھ ہے، کوئی ٹینشن ہے تو اس کی مدد فرمائیں۔ یا اللہ، جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی وسوسوں کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، خیالات کے بوجھوں تلے دبے ہوئے ہیں، چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ تعالیٰ بس سوچوں، خیالوں، پریشانیوں کو یاد کر کر کے حال سے بے حال ہیں، پیارے اللہ تعالیٰ ان سب کو ذہنی سکون عطا کر دیں۔ یا اللہ، گھریلو، مالی، خاندانی، ذاتی یا کاروباری کسی بھی قسم کی ٹینشن کو سر پر سوار کیا ہوا ہے، ان کے مسئلے حل کریں، ان کو حل بتائیں، ان لوگوں کو سکون عطا کر دیں۔ اے مالک، جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، غم سے نڈھال ہوتے ہیں، دکھی دل لیے ہوئے، لوگوں کی باتیں، تانے، جملے اور دیگر اذیتوں کی وجہ سے وہ سو نہیں پاتے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی نیند عطا کر دیں۔ یا اللہ، جن کے دل دماغ سوچوں اور خیالاتوں کی کیسٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، دن رات ان کے دماغ میں نئے پرانے چھوٹے موٹے غم، فکر، سوچ، خیال چلتے رہتے ہیں، ان کو توفیق دیں، وہ اپنا دل دماغ آپ کے ذکر شکر میں لگائیں، آپ کی عبادت میں لگائیں۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے رب، اے رحمان اور رحیم ذات کے مالک، وقت گزرتا جا رہا ہے، عمر نکلتی جا رہی ہے، موت قریب آتی جا رہی ہے۔ اے میرے پیارے رب، ہم سب مسلمانوں کو توفیق دیں کہ ہم دنیا میں رہ کر بس اب آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری کریں، دنیا کے دکھ اور معاملات سب آپ کے حوالے کر کے، آپ کی ذات کے حوالے کر کے بے فکر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی حکمت عطا کر دیں، اتنی ہمت عطا کر دیں، عقل اور دانائی عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا داری کے ساتھ ساتھ دینداری پہ توجہ دیں، یہ دلوں کی بے چینی، بے سکونی، لاپرواہی ہماری ختم کر دیں، اپنی رحمت سے نواز دیں۔ یا باری تعالیٰ، آپ ہی تو دکھی دلوں کا اصل اور واحد سہارا ہیں۔ ان دکھوں پریشانیوں کی وجہ سے کسی کے گھر میں دل نہیں لگتا، کسی کا کام میں دل نہیں لگتا اور کسی کا تو عبادت میں دل نہیں لگتا۔ یا اللہ، اگر آپ ہم سے ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں، ہمیں ہر حال میں آپ کی عبادت، ذکر اور شکر سے ہمیں جوڑے رکھیے۔ اے اللہ، ایسے لوگوں اور مجالس اور محفلوں میں اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں جہاں سے دلی اور ذہنی سکون پا سکیں، جہاں سے ہم اپنے رب کے مزید قریب ہو سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ، وہ لوگ جو ہماری پریشانیاں بڑھانے والے ہیں، مزید جلے پہ نمک چھڑکنے کا کام کرنے والے ہیں، اللہ ہم کو ان کی باتوں سے، ان کی چالوں سے، ان کی حرکتوں سے دور رکھیں، محفوظ رکھیں۔ اللہ، آپ جن راستوں، طریقوں اور لوگوں سے ہمارے دکھ درد مسئلے ختم ہو سکتے ہیں، ان کا ہم تک پہنچنا آسان کر دیں۔ جن دعاؤں سے ہماری پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں، ویسی دعائیں مانگنا سکھا دیں۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم سب کو بچا لیں، ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو بچا لیں۔ آپ کی مدد اور حفاظت کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم محفوظ نہیں رہ سکتے۔ یہ سوچیں، یہ خیالات، یہ دکھ ہمارے وجود کو، ہماری صلاحیتوں کو، ہماری زندگیوں کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، ہم کمزور ہیں، کمزور جان کے، کمزور جسم کے، اللہ تعالیٰ ہم مالک ہیں، آپ حقیقی طاقتور مالک ہیں، ہمارے جسم کے بھی، ہماری جان کے بھی، ہمارے ذہنوں کے بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ارادوں کو، ہماری نیتوں کو آپ جانتے ہیں، ہمیں بچا لیں، اچھے اور خیر کے، نیکی کے کاموں کی فکر عطا کر دیں، آپ کے پسندیدہ بننے کی سوچیں اور فکریں عطا کر دیں۔ راتوں کو جاگیں تو آپ کے لیے جاگیں، نہ کہ گزرے ماضی کو یاد کر کے، ظلم و ستم کو یاد کریں، ٹینشن و پریشانیوں کو سر پہ سوار کر کے۔ اللہ تعالیٰ
روئیں تو آپ کی یاد میں روئیں، مستقبل کی فکر کر کر کے نہ روئیں۔ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو بابرکت بنا دیں، بامقصد بنا دیں، اپنی رحمت اور اپنی مدد عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ذہنی، جسمانی، دلی سکون عطا کر دیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔